अस्सलाम वालेकुम। अफवाह फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है मगर इंक्लूड इंडिया है कि मैं आज अपने आइडियल जो दुनिया में शख्सियात हैं उनमें वन ऑफ दम रतन टाटा मरहूम पर बात करना चाहूँगा। मेरा बहुत दिल है, मैं कल से बहुत उदास हूँ क्योंकि सबको जाना है, एज भी थी मगर बहुत जाने का दुख है मुझे उनके। उस पर बात करेंगे लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि तरमीम में क्या हो रहा है, अभी कमेटी में क्या हुआ, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और सादिक अयाज क्या फरमा रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, वो मैं सरसरी बता देता हूँ आपको। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कहना ये कि जब निज़ाम टूट जाए, जब ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाए कि आप ड्रामा दिखाने को पिंडी में गार्बेज उठवाने पे और डेंगी के लिए एडवाइजर और उनके पंजाब की वज़ीर आला के कोई खातून औरंगजेब एंड समथिंग वो बाज़ार में जी लोगों को मालूमात कर रही हैं। यहाँ लोगों की तरबियत ही नहीं है जो रियासत की पहली जिम्मेदारी है। मैंने कहा है मीडिया परसेप्शन बनाना है। इतना गार्बेज है, ये टूरिस्ट इलाका है जहाँ मैं हूँ कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और मैं अगर आपको अपने बाजू दिखाऊँ ना कि जो हाल हो चुका है मेरे पूरे बदन पर, जो निशानात हैं कीड़ों के, आप सोच नहीं सकते जो मेरा हाल है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तरामीम आम आदमी के लिए नहीं होती हैं, ये इंसाफ पसंद माशरों के लिए होते हैं जहाँ अदालतें हैं। यहाँ तो कोशिश हो रही है कि इस मुल्क में 2 चीफ जस्टिस हो जाए, तो वो मेरा मौजूद नहीं है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि खान से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, तो वो पहले सुन लें। पंजौथा क्यों गायब हुए हैं, इंतज़ार पंजौथा कि खान साहब पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी है, जब तक वो शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी कि खास साहब पॉलिटिकल कोई उल्टे सीधे बयान दे के अपनी लोअर क़यादत जो है लीडरशिप है उसे पुश ना करें कि वो बाहर निकल के कोई ड्रामेबाजी करे और एक नया क्यास पैदा हो। फिर आपने नोट किया कि सरहद में पश्तून जरगा हुआ, हुकूमत का जरगा, जिसमें सारी पार्टियाँ आ गई। खान साहब होते तो अमीन गंडापुरी ही नहीं कर सकता था। अब जब आप देखें कि एक तरफ अचानक गवर्नर आके बैठ गया जो सारा दिन उसके खिलाफ बोलने के अलावा काम ही नहीं करता है। जैसे ट्रेजरी का काम है कि ड्रामेबाजियाँ करो सारा दिन, मीडिया की जीनत बने रहो, यही कारकर्दगी है इस मुल्क में। और कुंडी साहब का कारनामा ये है कि बस अमीन गंडापुर के खिलाफ बोलते रहो, उसकी आनियाँ जानियाँ बताते रहो और उसमें अपनी आनियाँ जानी छुपा लो। तो और दूसरी तरफ वो मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं कि जो कल तक कह रहे थे कि हम पुलिस वाले के कत्ल के मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे और कोई नहीं बचेगा और फलाना होगा, आराम से बैठे हैं। और जरगा बड़े आराम से हो गया, सब खुश हो के चले गए कि जी कामयाब हो गए जरगा, और अमीन गंडापुर भी खुश है। तो अगर खान साहब पर पाबंदी न लगती तो ये जरगा ऐसे नहीं हो सकता था। खान साहब बाद में लड़ेंगे, नाराज़ होंगे तो कहेंगे खान साहब आपसे तो राब्ते नहीं था, अब इसलिए पॉलिसी तो हम ले नहीं सकते थे, जो हमारी अकल और समझ में आ रहा था तो हम करते जा रहे थे। अब दूसरी तरफ आईनी तरमीम पे आप अभी कमेटी का इजलास आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने कि वहाँ गौहर साहब भी थे। बस एक ही एतराज़ है कि जी कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसका जो तरीक़ेकार है, जिस तरह बुलाया गया, मुझे रात को 1 बजे फ़ोन किया गया, तो वो दुरुस्त नहीं है। जिस पर बिलावल ने कहा कि भाई PTI किसी एक तरफ तो खड़ी हो जाए ना कि एहतजाज ही करना है या पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करनी है। और मौलाना को पहली बार हुकूमती मसवदा मिल गया है, जो बड़ा कारनामा है जो हुकूमत दिखानी नहीं चली थी। देखें, मैं इसमें सिर्फ इतना और कहना चाहूँगा जी, इतनी बड़ी तरामीम होती है ना कि आप अपनी सुप्रीम कोर्ट का, अपने जुडिशरी का पूरा हैयत, उसका हुलिया, उसका पूरा शेप बदलने जा रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन में कोई एजेंडा होना चाहिए था ना, आवाम से वोट लेना चाहिए था। इनमें से कोई वोट लेकर आया कि हम आइन में तब्दीली इतनी बड़ी लेकर आएंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट बना देंगे, 2 चीफ जस्टिस होंगे और ऐसे फॉर्मेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होगा कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो दुनिया में मिसालें हैं मगर वो माशरे बिल्कुल अलग है ना। तो इलेक्शन कैंपेन में ये एजेंडा मैनिफेस्टो लेकर आते और उसकी बुनियाद पर वोट लेते और तो मैं समझ लेता कि हाँ भाई ये तो नुमाइंदगी करते हैं अवाम की, अवाम चाहती है थी। अमेरिका में बाइडन ने ऐलान किया था ना अपनी दस्तबरदारी से पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट में जब अगर जीत गए तो तब्दीली लेकर आएंगे। कामला हैरिस का भी यकीनन वही एजेंडा होगा, तो अच्छा लगता। अब इसमें रातों रात आप अंधेरे में, हो सकता है सब कुछ दुरुस्त हो मगर आपकी नीयतों पे शक है।
اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. بلاول کہتے ہیں کہ جی اعظم تارڑ وزیر قانون نے کہا کہ جی ہمارے پاس اکثریت تو پوری موجود ہے. مطلب بندے تو خرید لیے گئے ہیں نا. وہ درست کہہ رہے ہیں کہ 20-20 کروڑ میں گور صاحب فرماتے ہیں 20-20 کروڑ پہ ہمارے لوگوں کو آفر کی گئی ہے. لوگ چھپے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ آ رہے ہیں. وقار اکرم شیخ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہا میں تو رپوش ہوں, اور درجنوں بھاگے ہوئے ہیں, پشاور میں چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے, تو تماشا ہے نا کہ اٹھا لو. خان صاحب بھی یہی کرتے تھے, یہ بھی یہی کر رہے ہیں, تو ترامیم لے آئیں گے, مگر اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر آپ فراڈ دیکھیں کہ 5 آئی پی سے نیگوسیشن ہو گئی ہے اور 300 ارب جو ہے نا 5 سال میں اس کی بچت ہوگی, اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی سود نہیں دینا پڑے گا, مگر پیسے لمبے چوڑے دینے ہیں. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے 25 کروڑ کو 60 ارب روپے. ابھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ 51 پیسے بڑھائے تھے کے الیکٹرک کراچی الیکٹرک نے, تو بتایا گیا تھا کہ کراچی والوں میں 20 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. کتنے کا؟ 20 ارب کا, 50 سینٹ کے اوپر. پورے ملک میں دیکھ لیں تو آپ کو کتنی بچت ہوگی؟ 50 پیسے, 60 پیسے میں بھی روپیہ, ٹھیک ہے نا. اور 18 سے نیگوسیشن ہوگی. اور ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک تو غریب آدمی تھا نا, مجھے 2 وقت کی پوری روٹی مل جائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے جہاز خریدنا ہے. جب تک آپ کا ویژن بڑا نہیں ہوگا تو آپ کی چیزیں بھی بڑی نہیں ہوں گی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ وشفل ہونا, ایمبیشیز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو. تو ان کا ٹارگیٹ ہی کتنا ہے؟ 10 روپے ہے یونٹ کم کرنا ہے. ننگی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا. مطلب وہ 200 یونٹ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی 10,000 روپے کا بل دیں گے. 200 یونٹ کے اوپر 50 روپے کے حساب سے لگا کے دیکھ لیں کتنے پیسے بنتے ہیں, جو میں نے حساب لگایا ہے. اچھا ہاں, کچھ لوگوں نے, میں ابھی بات کروں گا کہ ذاکر نائک پہ تھوڑی سی بات اور کرنی ہے میں نے, کہ اس ملک کا جو حال ہے وہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے. تو دوسری طرف جو دلچسپ بات ہے, انتظار پنجوتھا کو یوں اٹھایا گیا, غائب کیا گیا کہ اس سے پٹیشن دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے خیال میں, کہ خان صاحب کو پر جو ملاقاتوں کی پابندی ہے وہ غیر آئینی ہے. جو غیر آئینی ہے اب اٹھا کے ایک آرڈر کر دیا ہے, اسے کوئی پوچھنا تو ہے نہیں نا. ریاست میں خان صاحب بھی یہی کرتے تھے, تو سب کا یہی کام ہے. تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ تو آئین کی روشنی میں دے گی نا, جو بظاہر ہے. وہ تو اتنا تو کرنا پڑتا ہے نا, اور پھر عدالتیں بغاوت پہ بھی اتری ہوئی ہیں. تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا تو خان صاحب شنگھائی کانفرنس کو بھی تباہ کر دیتے. ترامیم کے حوالے سے بھی آپ کو غور کا تو پتہ ہے نا, بیرسٹر غور کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ بزدل آدمی سے نکال دو تو وہ دباؤ میں لے لے گی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ حکومت کام کروا لے گی. تو پنجوتھا کو غائب ہی کر دیا کہ جناب وہ سپریم, نہ ہی ہائی کورٹ پہنچے گا, نہ وہاں سے کوئی سماعت ہوگی, نہ عدالتیں ہوگی. اب فی الحال تو پہلے پنجوتھا کو ڈھونڈو. تو یہ تو اس ملک کا حال ہے. دیکھیں جی, ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے آپ لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. پہلی بار تاریخ میں ایک روشنی پھوٹی ہے, ایک کرن جسے کہتے ہیں نظر آئی ہے. کہ پہلے سے وہ فیض صاحب کا ایک مشہور شعر ہے نا کہ دل مایوس تو نہیں ناکام ہی تو ہے, دل مایوس تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو امید تو رکھنی چاہیے کہ جس طرح ذاکر نائک صاحب ممبر پہ آئے اور سوالات ہوئے, اگر یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے نا تو آپ کے ملک کے 99%, کتنے 99% منیمم بتا رہا ہوں, یا میکزیمم جو بھی سمجھ لیں, ممبر پہ آنا چھوڑ دیں گے اگر سوالات شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا, سامان کے اوپر پیسے چھڑانے کے لیے اس آدمی نے کتنی بدتمیزی کی. پھر بچیوں کا ایوارڈ نہیں دیا کہ میں نامحرموں کو نہیں دوں گا, اور ہزاروں نامحرموں کو سامنے بٹھا کے گور گور کے مسکرا کے محترم باتیں تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک لڑکی نے سوال کیا, مطلب کوئی پشتون بچی تھی, کہتے ہیں کہ جناب معاشرے میں بظاہر بڑا اسلام ہے, پریکٹس بھی ہوتی ہے, مسجدیں بھی ہیں, مدارس بھی ہے. وہ مدارس پہ یاد آیا کہ ایک میرے انڈین ویور نے جو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہیں, ایک لفظ پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں, اور بڑا ریشمی سا نام ہے ان کا, ویلوٹ. انہوں نے کامنٹ کیا کہ جی پاکستان میں 3 لاکھ مسجدیں ہیں. دیکھیں جی, میں نے تو جو ریکٹ پر رپورٹ ہے نا وہ بتا سکتا ہوں. ویسے تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ مسلح اور سارے لگائیں تو کوئی 4 لاکھ ہوں گے, اور جو مدرسے ہیں وہ کوئی تقریباً 32-33 ہزار جو رجسٹرڈ کی بات ہو رہی ہے.
ویسے تو یہاں 5,000 تو مزار آتے ہیں، 6,000 سے زیادہ بلکہ ٹوٹل ملا کے. تو بہرحال تو آپ سوالات کرنا سیکھیں. اس خاتون نے سوال کیا کہ معاشرے میں پریکٹس تو بہت ہے مگر چوری بھی ہے، بےمانی بھی ہے اور غلام بازی بھی ہے، اور جس اندر بچے پہ چڑھ گئے کہ تمہیں معافی مانگنی چاہیے، تم نے اس طرح کا سوال کیا کیسے؟ کیوں بھائی جواب دے نا. کہ مولانا وحید الرحمان کا میرے خیال میں دہلی والے انتقال ہو گیا، بڑے عالم تھے، بڑے اسکالر تھے، آئی واز ریئلی امپریسڈ ٹو ہم. انہوں نے اس کا شاید جو مجھے یاد پڑتا ہے جواب دیا تھا کہ ایک ایمان ہے عاقلانہ اور ایک ہے عارفانہ. اگر عارفانہ ایمان پر یقین رکھیں گے تو ان چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر خیر یہ بحث لمبی ہو جائے گی. میں تو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنا سیکھیں. یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جسے تنہا کیا اسٹیبلشمنٹ نے، حکومتوں نے، سوسائٹی نے. کچھ دیکھیں حکومت کون ہے، اسٹیبلشمنٹ کون ہے، یہ ہم ہی لوگ ہیں نا. ہمیں سوال پسند نہیں ہے، ہم اگریسو ہو جاتے ہیں، فوراً افینڈڈ ہو جاتے ہیں ایک لمحے میں. تو سوال کرنا سیکھیں. اس کے علاوہ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کا حال یہ ہے کہ مہیڑ سندھ میں ایک بچی مر گئی کہ ویکسین نہیں ملا، کتے نے کاٹا تھا. تو ساتھ میں خبر آئی کہ اس شہر میں روزانہ 8 سے 10 لوگوں کو کتے جو ہے نا کاٹتے ہیں اور ویکسین نہیں ہے. اور آپ خبروں میں دیکھیں ہر صوبے میں، پنجاب میں تو اسپیشلی اس وقت ہو رہا ہے، کارکردگی دکھائی جا رہی ہے. اور سندھ تو سارا کچھ پہلے کر چکا ہے جو پنجاب اب کر رہا ہے. اسپتالوں کے دورے ہو رہے ہیں، دوائیں کہیں نہیں، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں آج دیکھ رہا تھا حیرت سے کہ لاہور میں پتہ نہیں 680 ہے سم تھنگ 777 روپے کٹا ہوا گوشت مل رہا ہے چکن کا. اور یہاں بتا رہے ہیں کہ جناب سستائی ہوئی ہے ہر چیز پر. ٹیلی ویژن پہ تو ہر چیز سستی ہو چکی ہے. اور اس علاقے میں 900 روپے کا چکن کا گوشت ہو گیا ہے. پہلے میں 860 کا لے کر آیا تھا، وہ 900 کا ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو لینا لیں، بحث مت کریں، جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا وہی ملے گا. تو بات یہ ہے کہ جب تک بیسک اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا اس ملک کا، کوئی چیز درست نہیں ہوگی. کتنے آئین میں ترامیم لے آئے اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے. اس میں آپ لوگ جو شور شرابہ ڈالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. اس وقت تو شور شرابہ یہ ہو کہ جناب پہلے نئے انتخابات ہوں گے اور آپ اپنے درمیان مڈل کلاس سے سوشل میڈیا میں دیکھیں بنگالی لڑکوں نے کیا کیا تھا، سوشل میڈیا کو یوز کیا تھا نا. تو وہ ضروری نہیں ہے آپ ان کی طرح جانے دیں، 700 لوگ مروائیں اور اپنی املاک کو جلا دیں، نقصان پہنچائیں. مینر میں رہ کے جو کانسٹیٹیوشن بظاہر کہتا ہے، جو آپ کو تو ماننا ہے نا کیونکہ آپ کمزور لوگ ہیں. یہ قانون انصاف تو سارا اس ملک میں، ساری دنیا میں جو تیسری دنیا ہیں، یہ قانون انصاف آئین غریبوں کے لیے ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، اشرافیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ پر جہاں جہاں چلے جائیے. تو مگر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے بھی آپ کو آرگنائز ہو سکتے ہیں، اپنے انتخابات بھی کروا سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن پر بھی عمل کروا سکتے ہیں. جب تک بیسک اسٹرکچر نہیں بنے گا، ریگولیٹریز نہیں ہوں گی، جو گورنمنٹ کا اصل کام ہے، پالیسی ہوتا ہے نا، اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس کے اصل ذمہ دار ہم ہیں. ان اداروں میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب کے سب ہم ہی ہیں اور کوئی باہر سے نہیں آئے. تو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہماری مورلٹی کیا ہے، اور ہم میں نفرت محبت کس حد تک ہے. میں نفرت محبت پہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے. ہم نے تو اس محبت کے معنی بھی بہت ڈفرینٹ دیے ہوئے ہیں. رتن ٹاٹا کل چلے گئے نا، $100 بلین، پرانا خاندان ہے. میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں کسی محاورے کے طور پہ یوز کرتی تھی، پورا یاد نہیں ہے، کہ بڑا آیا ٹاٹا برلا. برلا کا تو اتنا نام نہیں، مگر وہ بہت بڑا خاندان ہے اور ایتھکس کے حوالے سے بڑے لوگ ہیں یہ. آپ یہ دیکھیں کہ $100 بلین، انگلینڈ کا سب سے بڑا اسٹیل مل خرید لیا، جیگوار خرید لی اور لینڈ روور خرید لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس دنیا میں. 65% اپنی آمدن نصب جو ہے نا چیریٹی میں. اور ہمبل ترین آدمی، نہ سامنے آنا، نہ بات کرنا، چھوٹے سے گھر میں رہنا. تو
میں ایک ٹیلی ویژن پہ انڈین اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا اپنا جو ذاتی اسٹاف تھا 2 یا 3 لوگ تھے, وہ بھی لوگوں نے جو بورڈ آف ڈائریکٹر زبردستی وہ نہیں چاہتے تھے. اور جب بامبے دھماکے ہوئے جو قصاب والے, تو تاج محل بھی انہی کا ہے, جو مجھے لگا گفتگو سے میں کنفرم نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ جس میں جو بندے پھنسے ہوئے ایک ایک بتانا ہے, اپنا ایک ایک ورکر, یہ پورا گر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نیا بنا لیں گے. مگر ہمارا کوئی آدمی نہیں مرنا چاہیے. تو یقیناً انہی کا ہوگا تاج جو ہے جہاں یہ سب واقعہ ہوا تھا. ہمارے یہاں تو پتہ ہے چیز بچا لو بندہ مر جائے کوئی بات نہیں. آپ نوٹ کیا آپ نے کبھی, میں بھی ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا, کہ اس ملک میں جو کوئی انفراسٹرکچر ہے, میو ہاسپٹل ہو, گنگا رام ہو, دیوی گلاب دیوی ہو, ڈالمیا ہو, فلانا ہو, دھماکہ ہو, سب ہندوؤں کا ہی بنایا ہوا ہے. انہیں کی اکانومی تھی, چیریٹی بھی وہی کرتے تھے. آپ لوگ بتا سکتے ہیں اتفاق فاؤنڈری, ایک اتفاق ہاسپٹل ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں, کیا وہ ہے. ابھی میں کہیں پڑھا تھا پتہ نہیں گجرانوالے میں کہاں, ایک ہاسپٹل فیصل آباد میں, کہ ہاسپٹل بنایا ضیاء-ال-حق کے دور میں, کہ 4 آنے کی پرچی ملے گی اور غریبوں کی خدمت ہوگی. اب وہ لوٹ مار کا اڈا بن چکا ہے. مجھے واٹس ایپ پہ پڑھا تھا, تصویریں بھی تھی, ویڈیو بھی تھی, اور بیانات بھی تھے درجنوں, اور اربوں خربوں روپے اب کما رہے ہیں. اور یہاں خان صاحب نے ایک نیا وہ دے دیا ہے تاریخ میں کہ اماں میری مری ہیں, چندہ آپ نے دینا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے. میں نے وہ سارے سنگر بھی شروع ہو گئے, کرکٹر بھی شروع ہو گئے. وہ کرکٹ پہ یاد آیا کہ میں آپ سے کہتا نا کہ نئی ہاروں کے لیے تیار ہے. معاشرے کا زوال ایک آسپیکٹ میں نہیں پتہ چلتا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آج ہارے ہیں ایک اننگ میں 47 رن سے, اور پھر سلیکٹر اور کمیٹی چینج ہو رہی ہے. وہ چینج تو محسن نقوی کو کرنے چاہیے کہ بھائی رشتہ داری کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو آگے بڑھائیں گے, میرٹ ختم کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم میرٹ پہ لے کر آئیں گے, تو وہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں. یہ تو تباہ ہو گئی. داخلہ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اوپر سے نیچے تک آپریشن نہیں ہوگا. یہ سرجری, جس کو خود سرجری کی ضرورت ہے وہ سرجریاں کر رہا ہے. ہمبل آدمی ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ, ویری ایلیگینٹ, مگر جو کہ آپ کی ایبلٹی کیپیبلٹی نہیں ہے, جو آپ کی ایکسپرٹی نہیں ہے, دیٹس ناٹ یور جاب ٹو ڈو اٹ. تو اس حصے جو یہ پاکستان کا رہتا ہے نا, اس میں مسلمانوں کی چیریٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. میاں منشا کے کتنے ہاسپٹل ہیں, کتنی بڑی چیریٹیز ہے, مطلب یو نیم اٹ. ہاں لنگر لٹا رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں تاکہ غریب جو ہے نا آگے نہ بڑھ سکے. ابھی اتنے مثال کے طور پہ وہ ایک دفعہ پہلے بتایا, چھیپا کہتا ہے کہ میں 130 ارب روپے کا کھانا کھلاتا ہوں سالانہ. اگر 130 ارب یہ دوسروں کو جمع کر کے روٹی دینے کے بجائے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا کے دے دیں تو اب تک کوئی 1-8 کروڑ لوگ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں. آئی ٹی یونیورسٹیاں بنا دی ہوتی ہیں, 200-300 مطلب 2000 ارب کے قریب تو چیریٹی, $1 بلین تو صرف یو ایس اے سے نکلتے ہیں. کتنے؟ اراؤنڈ 275 بلین روپیز, ٹھیک ہے نا. اور جو دنیا بھر سے آتی ہے, اور جو لوگ جیبوں میں لگ کے لے کر آتے ہیں کہ کسی کا یہ کر دیا, کسی کا وہ کر دیا, تو کہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا نا. مگر نہیں, نام و نمود ہونی چاہیے. ایک برس وہ ہے ٹاٹا ہے, رتن ٹاٹا, خاموشی سارے کام کر کے انڈیا کو بھی بنایا. دا آرکیٹیکٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے ان خاندانوں کو, برلا کو, ٹاٹا کو. وہ نہیں ہے وہ جو امبانی ہے کہ پورا ہالی ووڈ بالی ووڈ شادی میں اور ڈرامے بازیاں. تو اچھے لوگ برے لوگ پوری دنیا میں ہیں, مگر فالو کرنے والے لوگ ہیں. آپ سنیں ان کا واقعہ, پھر اس پہ میں ختم کرتا ہوں اپنا ویڈیو. کہ ایک میٹنگ کر رہے تھے اپنی کسی کمپنی کی رتن ٹاٹا صاحب, تو اچانک ایک جھجکتے ہوئے ایک چھوٹا سا ورکر اٹھا. اس نے کہا سر ایک چھوٹی سی بات کرنی. انہوں نے کہا ہاں بتائیے. ان نے کہا سر وہ جو جنرل ورکرز کا باتھ روم ہے نا وہ بہت گندا ہے, اسے اگر صحیح کروا دیں. تو بڑے ناراض ہوئے ایگزیکٹو بورڈ پر. انہوں نے کہا کہ پہلے جا کے دیکھا خود انہوں نے, یہ میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے حیران کن طور پہ, اور وہ چلے گئے. جو دیکھنے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے ایگزیکٹو سے پوچھا کہ کتنے دن میں اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں, سیم ایز لائک یورس ون جو ایگزیکٹو باتھ روم ہے. ان کا سر 1 مہینہ لگے گا. انہوں نے کہا اٹس ٹو مچ, اس سے بہت کم میں ہوگا. ان کا اچھا میں خود دیکھتا ہوں. دوسرے دن جب سب آئے تو جو ایگزیکٹو باتھ روم تھا اس پہ تختی لگی ہوئی تھی جنرل ورکر باتھ روم, اور جو جنرل ورکر باتھ روم تھا اس پہ ایگزیکٹو بھی تختی لگی ہوئی تھی.
उसका भगदड़ मच गई। तो ना महीना लगा ना 15 दिन लगे, 4-5 दिन में दोनों बाथरूम एक जैसे हो गए बिल्कुल। तो इस मुल्क में ऐसे ही ऑपरेशन की जरूरत है कि जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो फड़े मारते हैं लंबी लंबी, इन सबको आम आदमी के क्वार्टर में मुंतकिल कर दो और जहां क्लर्क बैठता है वहां इन्हें बिठा दो और क्लर्क को वहां ले जाओ और हर चीज चेंज हो जाएगी। तो वो विजनरी लोग थे। इंडिया ऐसे नहीं यहां तक पहुंचा है। मोदी कुछ भी कर लें, इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है, दर्द दिल रखते हैं और बहुत खामोशी से करते हैं। तो बात सारी यह है कि आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। वो कल मैं देख रहा था, जो इनका पुराना क्रोनी है वो राशिद लंगड़ियाल, क्या नाम है उसका, FBR का जो चेयरमैन बनाया है, जो IPS के सारे खेल में शामिल था, वो 56 कंपनियां, मतलब ये लोग तो अपने पुराने सारे लोग लेकर आए ना, क्योंकि उन्होंने सबने भी माल बनाया है। पकड़े तो जाना नहीं है और अदालतें में उतना रहा है, पकड़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहा था कि जी अब नॉन फाइलर कोई नहीं होगा 14 अक्टूबर से, और किसी को बाहर सफर नहीं करने देंगे जो नॉन फाइलर होगा। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ कितनों के बैंक अकाउंट है, वो इत्तेफाक से मैंने डाटा निकालना तो भूल गया मैं, और कितने लोग बाहर जाते हैं। तुम्हारे पास 12 तो जहाज हैं अपने, टोटल 18 में से 6 खराब है। 1% लोग भी तो यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं ले सकते। बात तो इंटरनेशनल कर रहे हैं, आप ही लोग जाते हैं भाई, आप ही लोग चोर हैं, टैक्स भी आप ही ने खाया, लूटा भी आप ही लोगों ने, और टैक्स लेने के जो काम आपके लोगों ने 40 साल पहले IMF के कहने पे नहीं किया, 90s में वादे करके तोड़ दिए, अब आप बदमाशी दिखा रहे हैं। तो नॉन फाइलर हो या फाइलर हो, डजंट मैटर, आप ही के इदारे से हजारों लोग होंगे और हैं, हमें पता है शुरू से कि जो पैसे लेके अब नए रास्ते बताएंगे कि टैक्स बचाना कैसे है। तो बहरहाल आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ नहीं ਜਾਂਦਾ करना ਪੈਂਦਾ, जीवन ਦੇ ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।